وہ ہمارے خواجہ فرید صاحب گزرے ہیں نا، ایک بزرگ، وہ سرائکی کے شاعر بھی تھے بڑے، وہ کہتے تھے کہ بھائی دل یار نہیں ہاتھ کار نہیں، دل کا تعلق تو پھر اللہ اللہ کے رسول سے رہے نا ہمیشہ۔ طواف کیا صفا مروہ، سر منڈانے کے بعد کیا، دم پڑ گیا، چونکہ جب سر منڈا دیا آپ کا تو احرام ہی نکل کے ختم ہو گیا، عمرے سے نکل گئے آپ، پھر صفا دوڑنے کا کوئی فائدہ؟ میرا بھائی بہرحال جو لوگ بینکوں کو پیسے دے کے آئے ہیں تو اللہ سب کی قبول فرمائے بس، ورنہ حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ اب کوئی کیا کرے، اب دے تو بیٹھا ہے، جو نہیں دے بیٹھے وہ تو خود ذبح کریں، کیونکہ بینک کے ذبح کرنے میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کب ذبح کرے گا، ایک جو اس کی قربانی ہے اس کے سامنے قربانی ذبح نہیں ہوگی، ایک یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کنکری مارنے سے پہلے ہوگی کہ بعد میں ہوگی۔ اس لیے افضل تو وہی ہے، لیکن جو دے رہے ہیں ان کی بھی اللہ قبول کرے۔ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہو، سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ پڑھا کرو، تم بھی پڑھو، ماں بھی پڑھے، بیٹی بھی پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد بڑا اچھا رشتہ ملے گا۔ جدے والے اگر حج کر کے جائیں گے ان کے لیے بھی طواف الوداع ضروری ہے۔ میں اپنے والد کے لیے حج کرنے آیا ہوں، انہیں وصیت بھی نہیں کی تھی، نہ وہ مالدار تھے، بہرحال یہ نفلی حج ہے ان کے لیے۔ اگر آپ پہلے اپنا حج کر چکے ہیں تو والد کا کر سکتے ہیں، اور جب نیت کریں یا اللہ یہ حج میرے والد کی طرف سے۔ میں نے بتا دیا نا کہ عرفات میں اگر مسجد پہنچ جاؤ تو امام کے ساتھ نماز پڑھو، مسئلے کے جھگڑے میں نہ پڑھو، وہ پہلے ظہر پڑھائیں گے پھر عصر، اور پڑھائیں گے بھی 2 رکعت۔ اگر آپ کو زیادہ اپنے مسلک پہ عمل کرنا ہے پھر اپنے خیموں میں جماعتیں کریں۔ مسجد حرام کے قریب یا پورے مکے میں جہاں بھی مسجدیں ہیں 1 لاکھ تو ہر جگہ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھا، عمرے کے طواف کے دوران وضو ٹوٹنے کا شک ہوا تو میں نے حلق بھی کروا لیا، یعنی عمرہ مکمل کر لیا۔ اب احتیاط یہی ہے کہ 1 دفعہ پھر طواف دہرا دو کہ یا اللہ اس طواف میں مجھے شک پڑا تھا، اس کے بدلے میں پھر کر رہا ہوں۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، ہم نے لوگوں کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک پوری تھی یا چھوٹی سی تھی؟ کہتے ہیں کہ سر پر وہ ایک ہر ملک کا ایک رواج ہے، یہ وہ پگڑی کے کیا مقام سمجھتے ہیں۔ اگر اعلان ہوتا ہے طفل کا، دعا بچے کی یا بچی کی جو بھی ہو، آپ کی دعا کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں، ذکرنا و انثانا، صغیرنا و کبیرنا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر سے یا ہوٹل سے عمرے کے ارادہ ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، عمرہ نہیں کر سکا، جب احرام نہیں باندھا تو کوئی اس پہ جرمانہ نہیں۔ احتیاطاً دم دے دیں، کوئی ضرورت نہیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ مکے میں ہمارے 30 دن پورے ہوتے ہیں تو آپ مقیم ہیں۔ میں 10 دن پہلے میں غسل کر کے پاک ہو گئی، اب پیشاب کے ساتھ 1-2 قطرے خون کے آتے ہیں۔ اگر آپ کے میری بیٹی دن مکمل ہو گئے، حتیٰ کہ 10 دن ہو گئے،
اس کے بعد اگر خون آتا بھی رہے تو آپ پاک ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے نا کہ خوراک بدل گئی، مقام بدل گیا، موسم بدل گیا۔ نیت سے پہلے احرام کی چادر پر خوشبو لگائیں گے، دم پڑ جائے گی۔ بدن پہ خوشبو لگانا جائز ہے۔ ہمارے ہاں جو حاجی حج کرتا ہے کہ دعوت کرنا لازمی ہے، یہ علاقے کا رواج ہے، تم جانو وہ جانے۔ میرے استاد انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی۔ کعبے سے مراد ہے کہ مکے میں ہوئی تھی۔ جیسے قرآن میں ہے کہ ہدیًا بالغ الکعبہ، کہ اپنی حج کی بکری جو ہے کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں کرو گے، تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ کہتے کہ میں حنفی مسلک میں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ عراق اور ایران میں جا کے قبروں کی زیارت کروں، بالکل منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی نیت آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دوست بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے دعا سے بدل سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا کہ دعا سے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ حج سے واپس گھر پہنچنے تک رحمت کے فرشتے کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کیوں تمہارا کیا خیال ہے کہ فرشتے ادھر ہوں تو میں اپنے کام شروع کروں؟ فرشتے ہمیشہ ساتھ ہیں حضرت۔ وہ تو صرف آدمی جب حمام میں جاتا ہے یا میاں بیوی ملتے ہیں تو علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا تو پھر حمام میں بیٹھے رہو۔ تو ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی، کہ جی جنت میں حقہ ملے گا؟ وہ حقے کا عادی تھا نا بیچارہ، میں کہا جی جنت میں حقہ ملے گا؟ فرمایا ہاں بھائی حقہ تو ملے گا، لیکن آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے۔ تمہیں بھی فرشتوں سے بچنے کے لیے حمام میں بیٹھنا پڑے گا۔ احرام باندھا، طواف زیارت، واجب الطواف، سعی کرنے کے بعد لا علمی کی بنا پر احرام اتار کے معمول کے کپڑے پہنے، فوراً حلق کرا دیا۔ بعض لوگ کہتی ہیں کہ احرام کی حالت میں حلق کرانا واجب ہے، کوئی دم نہیں پڑا، لیکن آپ کو تو قربانی کے بعد ہی فوراً حلق کرا دینا چاہیے تھا، بعد میں طواف زیارت کے لیے آتے۔ اگر پہلے بھی آ گئے تو طواف زیارت سعی کے بعد بھی حلق کرا سکتے ہیں، لیکن احرام بعد میں کھلے گا، پھر وہ احرام میں ہی آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے، والدین کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، زندہ بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ احرام کی حالت میں عورت فٹنگ والا پاجامہ پہن سکتی ہے، لیکن اوپر کپڑا ہو کے بدن نظر نہ آئے، اس کی فٹنگ کسی کو نظر نہ آئے۔ قربانی کرنے سے پہلے ہم طواف زیارت اور صفا دوڑ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی قربانی ہوگی 11 کو، تو وہ رات میں آ کے طواف کر لیں، صفا دوڑ لیں، کوئی منع نہیں، رہیں گے احرام میں۔ قربانی کے بعد سر منڈا کے احرام کھولیں گے۔ ماں باپ کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے دعا کرو۔ قرضہ لے کے حج کرنا، کہ حج تو ہو جائے گا، قرضہ لینے کے بعد بھی ہو جائے گا۔ ماں باپ اگر حج کرنے کو منع کریں تو ماں باپ کی خدمت کرو، تبلیغ سے منع کریں تب بھی ماں باپ کی خدمت کرو۔ حرم میں جنازہ ہوتا ہے تو عورتیں بھی جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ حج کے دوران میں حجر اسود کو بوسہ دینا
لازمی نہیں ہے، اشارہ کر دیں۔ طواف کے دوران میں خواتین ٹکراتی ہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ آپ لا حول پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، نظر نیچے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے گھر کی مہمان ہیں اور میری ماں بہن کے برابر ہیں۔ عمرے کے دوران خانہ کعبہ کی طرف درجنوں مرتبہ دیکھا۔ طواف کے دوران کعبے کو نہیں دیکھنا چاہیے، صرف حجر اسود پہ کھڑے ہوں تو دیکھیں، رکن یمانی پہ کھڑے ہوں تو دیکھیں۔ طواف میں چلتے ہوئے نہ رخ کریں نہ پشت کریں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ ہم نے عمرہ کرایا تھا، 2 طواف کیے، صفا مروہ نہیں کی، ابھی تک احرام میں ہیں۔ پہلے صفا مروہ دوڑیں پھر سر منڈائیں۔ طواف مردہ اور زندہ کے لیے نہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کریں۔ عمرے میں ایک کی نیت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ پہ انگلی سے نام نہ لکھیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، 2 حج کیے ہیں، دونوں حج میں کنکری دیوار سے پہلے ماری ہے، دم پڑ گئی۔ دم ادا کرو تاکہ اس سال بھی تم پھر دیوار سے پہلے نہ جان چھڑا لو۔ نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے تو صرف ذکر کے استحضار ہے کہ بات یاد رہے۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ داڑھی منڈے کو امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرے کا مرتکب فاسق ہو جاتا ہے، اور بار بار منڈائے تو پھر فاسق کے ساتھ فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے حج پہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں بغیر اجازت بہرحال یہاں سے خط لکھ کے ان سے اجازت مانگ لیں کہ مجھے معاف کر دیں، نے غلطی کی ہے، ورنہ والدین اگر اجازت نہ دیں تو آدمی نہ آئے۔ عمرہ کیا، پھر وادی حدیبیہ گئے، مسجد عثمان غنی والے مقام تک گئے، واپس حدیبیہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، وہ تو ہل ہے، میقات تو نہیں ہے۔ 2 بچے، بیوی بھی تھی، مزدلفہ سے جلدی نکلے کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے۔ آج ہم نے 10 تاریخ کی کنکیں ہماری جمرات سے نکل گئے تو بعد میں صبح کی اذان ہوئی، پر صبح صادق کے بعد آپ نے ماری ہیں تو جائز ہے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے۔ میرے بیٹے کا نام محمد راہم ہے، صرف محمد کافی ہے۔ ایک عورت نے طواف کیا، پہلے چکر میں شک ہو گیا، وضو کر کے اس نے دوبارہ 6 طواف کے چکر، وضو کر کے پھر اس کو ابتدا سے کرنا چاہیے تھا طواف، نہ کہ 6 چکر۔ اگر 1 یا 2 چکر ہوں اور وضو ٹوٹ جائے پھر ابتدا سے کرنا ہوگا۔ اگر 4 چکر ہو جائے تو پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے کرنا ہوگا۔ بھائی جنہوں نے سلام بھیجا ہے اللہ قبول فرمائے، بڑی مہربانی۔ قربانی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی مقرر نہیں ہوتا، مکے میں کر لیں۔ نفع اتنا کریں کہ نہ دوسرے کو نقصان ہو نہ تمہیں نقصان ہو، لا ضرر ولا ضرار۔ اگر 2900 کی چیز 3000 میں بیچی ہے تو ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کے باہر پورے حد حرم میں، پورے مکہ شہر میں ہر جگہ 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ مسجد میں سونا اگر گھر نہ ہو، مکان نہ ہو، جگہ نہ ہو تو سونا جائز ہے، ورنہ سونا جائز نہیں ہے۔ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، 2 عالم بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں وہ ایک لفظ بھی نہیں بتاتے اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یا آپ ان کو عالم سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہوں، اللہ عالم۔
جو پاکستان میں قربانی کرتے ہیں وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے بعد جو ہے آدمی منہ صاف کر سکتا ہے، کیوں؟ ورنہ بلیاں آگے چاٹیں گی منہ، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ عجیب عجیب مسئلے گھڑتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے۔ عمرہ کیا، میقات سے بال میں نے 2 نمبر کی مشین سے کٹوائے، ٹھیک ہو گیا، سارے سر کے کٹوائے، ٹھیک ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا سامنے کھڑے ہو کر، جب مدینے میں جاؤ دور سے کھڑے ہو کے درود پڑھو، صلاۃ و سلام اور یا حرف ندا وہاں سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے بھیک مانگنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ آپ استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ ایک طواف جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اب ایک غلام کی کتنی قیمت ہوگی؟ کبیرہ گناہ کرنے سے پہلے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہو جاتے، لیکن کبیرہ کے بعد فوراً توبہ کرو۔ 10 دن حج کو حاجی نے احرام باندھا ہوا ہے تو اپنی قربانی خود ذبح کر سکتے، بالکل ذبح کرنا افضل ہے۔ میرے آقا نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ پھر امام صاحب کے ساتھ پھر اپنے خیموں میں پڑھیں۔ 10 دن حجہ کو اگر ہم طواف زیارت کے لیے آ جائیں تو طواف زیارت کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے مینا واپس چلے جائیں۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ دوران طواف نامحرم عورتوں سے نادانستہ ہاتھ لگ جاتا ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ جانتا ہے نیت کو۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کے بوسہ دینے سے دم نہیں پڑتا، وہ تو ہے اگر خوشبو لگی ہو اور تمہیں لگ جائے۔ دعوت تبلیغ کا کام جو ہے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور میرے آقا کا حکم بھی یہی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ۔ والدین کے بچے دعا کرتے ہیں، اگر بچے نہ ہوں تو خود اپنے لیے دعا کرو۔ اگر عورت اپنے ہوٹل میں نماز پڑھے اس کے لیے بہتر ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن اگر حرم آنا چاہے تو منع بھی نہیں کریں گے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ نیچے طواف گراؤنڈ فلور پہ کریں تو 1 گھنٹے میں طواف ہوتا ہے۔ میرے بھائی وہ طواف زیادہ افضل ہے جتنا کعبے کے آپ قریب ہوں گے۔ اگر دور ہوں گے دوسری منزل پہ تیسری پہ طواف تو ہو جائے گا لیکن اس کا مقابلہ تو نہیں ہے۔ مسجد الحرام کی حد دروازے ہیں باقاعدہ لگے ہوئے، تمہیں نظر نہیں آتے؟ حد حرم کی نماز جو ہے وہ 1 لاکھ اور کعبے میں آگے پڑھیں گے تو 27 لاکھ۔ بیوی کی حیض کی مدت تقریباً 10 دن ہوتی ہے اور ان میں اگر مجھ سے صبر نہ ہو تو اس سے ٹھنڈا پانی پی لیا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا 2-4 دن صبح لیمو پانی بنا کے پی لیا کریں انشاءاللہ۔ اور اگر شیشم کا پانی نکال کے پی لیں تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ہجڑے ہو جائیں گے۔ اس سے صبر نہیں ہوتا، بڑا یہ آسمان سے اترا ہے، اس کا حیض ہے، حیض میں ملنا حرام ہے، کیا کرے وہ؟
چھوٹے عمر کی عیسائی کے دوران ایک چکر میں سبز لائٹ میں دوڑنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، تیز تیز چلو۔ اسلامی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ میں، اگر اسلامی بینک ہے تو اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ سود نہیں ہوتا، وہ مضاربت پہ، مشارکت پہ، مرابحت پہ کام کرتے ہیں۔ البتہ تکافل کی جو سکیم ہے میں نے پڑھی نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھیں روزانہ 3 دفعہ۔ میت والوں کے گھر سے 3 دن تک کھانا کھانا ناجائز ہے۔ میت میں گھر میں جب آپ جاتے ہیں تعزیت کرنے، یہی دعا تو ہے کہ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ خانے کعبے کے اندر جو ہے نا جی، کوئی چیز نہیں ہے، صرف 2 ستون لگے ہیں بس۔ طواف کے دوران، عمرے کے طواف میں کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ اگر دمبی کا بچہ گدی کا دودھ پی لیا اس کا ذبیحہ جائز ہے، جائز ہے۔ ایک آدمی چلنے میں معذور ہو، سفر نہ کر سکتا ہو، اس کا حج بدل ہو سکتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے اگر میں ٹوپی نہ پہنوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہرحال احرام میں نہیں پہن سکتے، اگر پہنو گے دم دینی پڑے گی ہر رات کی۔ یار تم زمزم پی کے سو جانا، اسی نیت سے کوئی درد شرط نہیں ہوگا۔ اشراق کا جو وقت یہاں گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، نماز اشراق کا نہیں ہے۔ نماز اشراق اس سے 15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ بالکل حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد سیدنا ابی بکر پہ بھی سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا صاحب الغار والمزار، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے کہ 3 طلاق دے کر ائمہ اربع کے نزدیک، 4 اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہیں۔ کچھ بعض علماء اہل حدیث ایک وقت کی 3 کو 1 کہتے ہیں، لیکن جمہور 3 کو 3 کہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بیوی کو جماعت کرا دی پیچھے کھڑا کر کے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کے نفل جو تھے مکروہ وقت کے بعد نہیں پڑھے، پہلے بال کٹوائے پھر 2 رکعت واجب طواف پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ پانچ دن سے مکے آئے ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کا حج افرادی ہوگا چونکہ آپ عمرہ تو کیا ہی نہیں آپ نے، اور آپ چونکہ بغیر احرام کے آئے ہیں دم بھی پڑے گی۔ مرد عورت کو اور عورت مرد کو نماز آگے گزرے تو روک سکتی ہے۔ روڈ پر جو صفیں بن جاتی ہیں، اگر اگلی صفیں ملتی جائیں تو حرم کی نماز ملے گی۔ کہتے جی کبھی اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسروں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، اتفاقی نظر معاف ہوتی ہے، خود عمدن نہ دیکھے۔ میں اپنی بیوی کو طواف کہاں کرواؤں جہاں رش نہ ہو؟ ہر جگہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ تو ہوتا رہے گا۔
مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہوتا تم پیدا ہی نہ ہوتے. بھئی میاں بیوی ملے تھے تو پیدا ہوئے نا تم، تو اختلاف تو رہے گا. مطاف کے اندر کوئی چیز دیکھے کچھ اٹھائے نہیں. دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہر کام، پر بائیں ہاتھ کیا پتہ نہیں کیا ہے. جو چپل مطاف سے خادم باہر پھینک دیتے ہیں ان کو بھی نہ اٹھایا کریں، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. جنات کے بارے میں بتائیں کتنی ہوں گے. اللہ عالم، میری کوئی رشتہ داری ہے ان سے، یہ میں نے ان کی مقدم شماری کرائی ہے. اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، ہمیں انسانوں کا پتہ نہیں، تم جنوں کا پوچھتے ہو. جنوں میں صحابہ بھی ہوتے ہیں، جنوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں، فقہا بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں. حج سے پہلے اگر زیادہ عمرے کریں کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ طواف کرو. میں ایک گاڑی 10 لاکھ کی لے کے قسطوں میں بیچتا ہوں، اس کا نقد 5 لاکھ لے کر بقایا 5 لاکھ کو 6 ماہ یا سال میں تقسیم کر دو، کوئی حرج نہیں. میں نے بیوی کو میکے بار بار جانے سے روکنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اب تم بقر عید تک گھر نہیں جاؤ گی ورنہ ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. مدینہ منورہ کی حاضری انشاءاللہ بیان کریں گے. اپنے ملک میں جو قربانی ہے وہ الگ ہے، یہاں مکے کی بکری الگ ہے. میں نے پہلے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا عمرے سے پہلے میں زیر ناف کے بال ناخن تراش سکتا ہوں؟ تراش سکتے ہیں، جب احرام نہیں ہے تو تراش سکتے ہیں. طواف عمرے سے افضل ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف کرتے رہو. طواف وداع کرنے کے بعد مکہ چھوڑنا چاہیے، لیکن نہ جا سکے تو کوئی حرج نہیں، پھر طواف کریں، پھر نماز پڑھیں. طواف الوداع کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ